بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی دبئی سے آیا تو بھائی کا دوست بھی ساتھ آیا۔ میں اسے پسند کرنے لگی تو اماں نے اسے میرا رشتہ کر دیا۔ نکاح کے بعد وہ واپس دبئی چلا گیا، پر وہ روز کہتا تمہارے سونے کے بعد میں تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ میں مذاق سمجھتی، پر اچانک حاملہ ہو گئی۔ گھر والوں نے بدکار کہہ کر مار پیٹ کر کے گھر سے نکالا تو میں ہسپتال گئی۔ ڈی این اے کروایا تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے کیا سمجھا اور کیا ہو گیا۔ پہلے تو میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا، مگر پھر میرا نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی اور شوہر بھی بیرون ملک تھا، مگر پھر بھی جب میں سو کر اٹھتی تو عجیب سا احساس ہوتا تھا، مگر میں تو اس احساس کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ بہن تو میری کوئی تھی نہیں جیسے بات کرتی۔ امی کے ساتھ میرا رشتہ ایسا نہیں تھا جن سے میں سب کچھ بلا دھڑک کہہ ڈالتی، مگر اندر ہی اندر مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ کچھ ہے جو بدل گیا ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر کیا؟ اس کا جواب میں ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ میں جب بھی سو کر اپنے کمرے سے باہر آتی تو میرا بھائی بھی میری طرف دیکھ کر ہنس رہا ہوتا۔ پہلے تو میں بھی مسکرا کر آگے بڑھ جاتی تھی، مگر یہ سوچ کر رہ جاتی تھی کہ بھائی میری طرف دیکھ کر کیوں ہنس رہا ہے۔ اس کی ہنسی میں کچھ عجیب سا تھا، وہ پیار بھری مسکراہٹ نہیں تھی جو اپنوں کو دیکھ کر لبوں پر پھیل جاتی ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ نہ جانے بھائی ایسا کیوں کرتا ہے، کیا میں اسے مذاق لگتی ہوں، کیا میرے چہرے پر کچھ ایسا ہے جس کو دیکھ کر اس کی ہنسی نکل جاتی ہے۔ میں ان سوالات سے تنگ آ گئی تو ایک دن میں نے بھائی کے پاس رک گئی اور بولی، بھائی آپ میری طرف دیکھ کر ہنستے کیوں ہیں؟ بھائی کہنے لگا، ہنستا نہیں ہوں بلکہ خوش ہوتا ہوں، تم میرے بہت کام آ رہی ہو۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تم جیسی بہن ہر کسی کو دے۔ مگر میں تو سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ جب سے بھائی دبئی سے واپس آیا تھا میں تو اس کا کوئی کام نہ کرتی تھی۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میرا بھائی جب پورے 4 برس بعد پاکستان آئے گا میں اس کا خوب خیال رکھوں گی، اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کروں گی، مگر میری توجہ اسی دن ہی بٹ گئی تھی جب بھائی واپسی پر اپنے ساتھ ایک دوست بھی لے آیا تھا۔ بھائی نے امی سے کہا تھا کہ اس کا دوست چند دن ہمارے گھر رہے گا، پھر وہ اپنے شوہر چلا جائے گا۔ امی نے کھلے دل سے کہا، نصیر تمہارا دوست ہے تو سمجھو وہ بھی میرا بیٹا ہی ہوا، ایسے کہو کہ وہ جب تک مرضی میرے گھر رہنا چاہے رہ سکتا ہے۔ بھائی مسکرا دیا، مگر میں اندر سے خوش ہو گئی تھی۔ اب آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی گری پڑی لڑکی تھی جو کسی بھی راہ چلتے لڑکے کو دیکھ کر دل دے بیٹھی تھی۔ میں بہت اصول پسند لڑکی تھی، نہ کبھی لڑکے سے دوستی کی تھی اور نہ ہی کسی سے محبت کی تھی۔ خاندان بھر لڑکے مجھ سے بیزار رہتے تھے۔ سننے میں یہ آیا تھا کہ 1-2 رشتہ دار عورتیں چاہتی تھیں کہ وہ میرا رشتہ مانگ لیں، مگر ان کے بیٹوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کسی آدم بیزار لڑکی سے شادی کرنی، ہمیں تو چلبلی سی لڑکی چاہیے۔ میں تھی تو چلبلی اور ہنسمکھ، مگر اب اپنا یہ روپ کسی بھی ایرے غیرے لڑکے کو تو نہیں دکھا سکتی تھی۔ نہ عورت کو مرد کی نظروں میں بڑی پہچان ہوتی ہے، وہ 2 میل دور کھڑے مرد کی نظروں کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے کہ وہ کس نیت سے دیکھ رہا ہے۔ میں تو خود کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھتی تھی، اس میں میرا بھی کوئی اتنا کمال نہیں تھا، مگر میری تربیت ہی ایسی تھی۔ امی نے مجھے پردے کا پابند بنایا تھا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ عورت نمائش کی چیز نہیں ہے، وہ تو چھپی ہوئی مخفی سی اچھی لگتی ہے۔ امی اکثر محلے کی عورتوں کے سامنے یہ کہا کرتی تھی کہ میں نے اپنے پوری جوانی اپنے بچوں کی پرورش میں صرف کر دی ہے، مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے بیٹی دی ہے تو وہ بھی حیا والی، اور جو بیٹا دیا ہے وہ بھی بہت شریف ہے۔ میں نے جب رمیز کو دیکھا تو پہلی نظر میں دل دے بیٹھی تھی۔ اب دل دینے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں اس سے ہنس کر باتیں کرتی تھی یا پھر بن سنور کر اس کے سامنے جاتی تھی۔ بھائی کا دوست مجھے اچھا لگا تھا تو میں نے خود کو اتنی سی چھوٹ دے دی تھی کہ میں کچن کے دروازے کی اوٹ سے چھپ کر اس کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، امی کہنے لگی، گھر کا خیال رکھنا، میں ذرا پڑوس سے ہو کر آتی ہوں۔ میں نے اسباب میں سر ہلا دیا، میں اپنے دھیان میں لگی کام کر رہی تھی۔ جب مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے رمیز کھڑا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ میں تو اس کے چہرے کو دیکھ ہی نہ پائی تھی۔ رمیز کہنے لگا، یوں تو سارا دن مجھے چھپ کر دیکھتی ہو، آج جب سامنے آ گیا ہوں تو چہرہ جھکا گئی ہو، میری بات غور سے سنو، کیا تم مجھ سے چاہتی ہو؟ رمیز کی بات سن کر تو میں شرم سے پانی ہو گئی تھی۔ بھلا یہ کیا طریقہ ہوا، کوئی ایسے بھی بے شرمی سے سوال کرتا ہے؟ میں نے تو چہرہ مزید جھکا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہارے چہرے کی لالی تو اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ تم مجھے چاہتی ہو، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بتاؤ تو کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ تم میرے دوست کی بہن ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری اور نصیر کی دوستی خراب ہو۔ تمہاری ہاں ہوگی تب بھی میں کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ میں چوپی کھڑی تھی، تب بھی نصیر بھائی کی آواز سنائی دی، وہ مجھے پکار رہا تھا۔ میں گھبرا گئی، رمیز بھی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا، جلدی سے بتاؤ، میں جا رہا ہوں۔ میں بولی، ہاں کرنا چاہتی ہوں، میں شادی
میری بات سن کر رمیز نے پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا اور کچن سے باہر نکل گیا۔ بھائی کچن میں آیا تو کہنے لگا کہ رمیز کو کسی چیز کی ضرورت تھی کیا؟ میں نے کہا جی وہ پانی لینے آیا تھا اور پانی لے کر چلا گیا۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے تم کام کرو۔ تھوڑی دیر بعد امی بھی گھر آ گئی۔ میں اور امی دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جب اچانک سے بھائی کے لڑنے کی آواز آنے لگی۔ رمیز اور بھائی دونوں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ امی جلدی سے اٹھ کر بھائی کے کمرے کی جانب بھاگی۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی گئی۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں یہ لڑائی میری وجہ سے تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کی غیرت کو جوش آئے اور وہ میرا نام لینے پر رمیز کو ختم کر دے۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھا تو امی نے دونوں کو دور کیا ہوا تھا اور غصہ کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی میں اپنے گھر میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ تم دونوں دوست کیوں لڑ رہے ہو؟ مجھے ساری بات بتاؤ۔ تو رمیز کہنے لگا آنٹی مجھے سارا بہت اچھی لگی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے شادی کر لوں۔ یہ بات میں نے نصیر سے کی تو وہ غصہ کرنے لگا کہ تم میرے گھر میں آئے ہو اور میری بہن کا رشتہ مانگ رہے ہو۔ اگر یہ بات امی تک پہنچ گئی تو وہ بہت غصہ کریں گی۔ تو امی کہنے لگی بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بھلا میں کیوں غصہ کرنے لگی؟ جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے اس کے گھر تو طرح طرح کے رشتے آتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ میری بیٹی کو ایک سمجھدار اور پڑھے لکھے انسان نے پسند کیا ہے۔ اگر تمہیں میری بیٹی اچھی لگتی ہے اور تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ میں نے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا تو لگتا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے ضبط کیے کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا امی میں یہ شادی کسی صورت نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے دوست کو اپنی بہن کا رشتہ نہیں دوں گا۔ تو امی بولی کیوں نصیر ایسا بھی کیا ہے؟ کیا تمہیں اپنے دوست میں کسی قسم کی کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ اس کا کردار اچھا نہیں ہے یا اس میں دیگر بری عادات پائی جاتی ہیں جو تم یہ سب کہہ رہے ہو؟ تو نصیر بھائی نے نفی میں ساری لا دیا اور کہنے لگا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو ایسے ہی کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری بہن کی شادی کسی اور جگہ ہو۔ تب امی بولی کہ نصیر تم سمجھنے کی کوشش کرو، ہم نے سارا کی شادی تو کرنی ہی ہے۔ اگر آنکھوں دیکھا بالا لڑکا مل جاتا ہے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ مجھے رشتہ قبول ہے۔ رمیز تم اپنے والدین کو لے آؤ، وہ رشتہ مانگ لیں تو میں ہاں کہہ دوں گی۔ اتنا کہہ کر امی کمرے سے باہر آ گئی۔ امی نے میری جانب دیکھا تو میں جھٹ سے ان کے گلے لگ گئی۔ امی مسکرا دی۔ وہ کہنے لگی سارا میں نے تمہاری آنکھوں میں رمیز کے لیے پسندیدگی تو بڑے پہلے ہی دیکھ لی تھی، مگر میں نے تم سے جان بوجھ کر کبھی اس بارے میں بات نہیں کی کہ اگر رمیز تمہیں نہ چاہتا ہو تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ اچھا ہوا اس نے تمہارا رشتہ مانگ لیا ہے۔ اگلے دن رمیز اپنے شہر چلا گیا۔ وہ اپنے والدین کو لینے گیا کیونکہ وہ جاتے ہوئے مجھ سے کہہ گیا تھا کہ تم میرا انتظار کرنا، میں بہت جلد آؤں گا۔ 2 دن تو رمیز کی کوئی خبر ہی نہ ملی اور پھر چوتھے دن رمیز اپنے والدین کے ساتھ آ گیا۔ میں تو کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی ہے۔ انکل آنٹی بھی اچھے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر میرا رشتہ مانگا۔ انکل امی سے کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا اس رشتے پر رضامند نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو رمیز کے دبئی واپس لوٹ جانے کے بعد نصیر اپنی بہن کی شادی کہیں اور کر دے، تو اگر آپ میری درخواست مان لیتے ہیں تو ہم دونوں بچوں کا نکاح کر دیتے ہیں، بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکی ہو جائے گی۔ امی نے کہا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی۔ جلدی سے مولوی کا بندوبست کیا گیا۔ نہایت سادگی سے نکاح ہونا تھا، مگر جب یہ بات نصیر بھائی کو پتہ چلی تو وہ تو آگ بگولا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے امی آپ کو اتنی جلدی بھی کس چیز کی ہے؟ امی بولی کہ جب لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ نصیر اگر وہ دونوں خوش ہیں تو میں اب کیا کر سکتی ہوں؟ تم بھی بیٹا ان کی خوشی میں ہاں کہہ دو۔ بھائی نے اپنے سینے پر ہاتھ پتھر رکھ لیا اور پھر اس نکاح کے لیے رضامند ہو گئے۔ میرا اور رمیز کا نکاح ہو گیا۔ رمیز بے انتہا خوش تھا، جبکہ میں بھی خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ خیر نکاح کے بعد رمیز اپنے والدین کے ساتھ واپس چلا گیا اور دبئی جانے سے 1 دن پہلے وہ ہمارے گھر آیا تھا مجھ سے ملنے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم اس بات کا خیال رکھنا کہ تم میری امانت ہو، تم میرے نکاح میں ہو، کسی غیر مرد کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ میں تمہیں لینے بہت جلد واپس آؤں گا اور تمہیں رخصت کر کے اپنے گھر لے جاؤں گا، تب تک تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے رمیز سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ اس کی ہی بن کر رہوں گی۔ بھائی بڑی سر و مہری کے ساتھ رمیز سے ملا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی تو رمیز کہنے لگا کہ فکر نہ کرو، تمہارا بھائی دل کا اچھا ہے، ابھی وقتی طور پر وہ مجھ سے ناراض ہے لیکن یقین کرو وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ رمیز واپس چلا گیا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا سکون بھی ساتھ لے گیا ہے۔
کچھ دن تو میرے حلق سے نیچے کچھ اترتا ہی نہیں تھا، میرا کھانا پینا سب حرام ہو چکا تھا، ہر وقت رمیز کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ ایک دن میں بڑی بے چین سی تھی، میرے موبائل کی گھنٹی بجی تو دیکھا ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ میں نے کال ریسیور کی آواز آئی، سارا میں رمیز ہوں۔ اس ایک آواز سے دل کو سکون سا مل گیا۔ میں رمیز سے شکوے شکایت کرنے لگی کہ تم وہاں جا کر مجھے بھول گئے تھے، مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ تو رمیز کہنے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تمہیں بھول جاؤں؟ میں تو بس ایک دو دن سیٹنگ میں لگا رہا تو کال نہیں کر سکا، اب میں تم سے ہر روز بات کیا کروں گا۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی، اب میں اور رمیز سارا دن موبائل پر باتیں کرتے رہتے تھے۔ امی کو بھی اس چیز کی خبر تھی، مگر انہوں نے کبھی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ میں تو امی سے ڈرتی تھی کہ وہ پتہ نہیں کیا سوچیں گی۔ ایک دن کہنے لگی، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب تمہارے شوہر کا فون آتا ہے، جب وہ واپس آئے گا تو میں تمہیں رخصت کر دوں گی۔ امی کی بات سن کر میرے دل کو ڈھارس ملی تھی۔ رمیز مجھ سے گھنٹہ دو گھنٹہ فون پر بات کیا کرتا تھا، اور جب کال بند کرنے لگتا تو وہ مجھ سے کہتا کہ ہر شب میں تمہارے پاس ہوتا ہوں، تم مجھے یاد کر کے اداس نہ ہوا کرو، میں تمہارے بہت قریب ہوتا ہوں۔ میں اس کی یہ بات سن کر کبھی تو ہنس دیتی، کبھی حیران ہو جاتی کہ وہ ایسا کیوں کہتا ہے، جبکہ وہ تو میرے پاس ہوتا ہی نہیں تھا۔ میں رات بھر سوتی رہتی اور جب سو کر صبح اٹھتی تو بہت بے چینی سی ہوتی تھی، کچھ عجیب ہونے کا احساس ہوتا تھا، مگر میں سر جھٹک دیتی کہ میرا یہ وہم ہے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے میرا نکاح رمیز کے ساتھ ہوا ہے، میرا بھائی مجھ سے دور دور سا رہنے لگا ہے، وہ مجھ سے اب کوئی خاص بات نہیں کرتا، بس میری جانب دے کر ہنس دیتا ہے۔ ایک دن میں بھائی کے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دیا کریں، آپ کا خیال میں نہیں رکھوں گی تو اور کون رکھے گا، ابھی تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی، جب آپ کی بیوی گھر آ جائے گی تو آپ کے ناز نخرے وہی اٹھائے گی۔ بھائی کے چہرے پر مانی خیز مسکراہٹ ابھری تھی، وہ کہنے لگا، مجھے جو چاہیے ہوتا ہے وہ مجھے مل جاتا ہے، تو اس چیز کی فکر نہ کیا کرو۔ میں بھائی کی بات سن کر ہنس دی اور بولی، ایک تو مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہتے رہتے ہیں، نہ جانے آپ اتنے فلسفے کیوں بولنے لگ گئے ہیں۔ پہلے تو آپ سیدھی سادی سی بات کیا کرتے تھے۔ بھائی نے میرے سر پر چپت لگائی اور کہنے لگا، تم میری باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیا کرو، بلکہ تم اپنے شوہر کے بارے میں سوچا کرو۔ رمیز کا سن کر میں شرما گئی اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ ہمارے محلے میں محفل میلاد تھی تو میں بھی امی کے ساتھ وہاں چلی گئی۔ بڑا اچھا لگا اور پرسکون سا ماحول تھا، پیاری پیاری نعتیں پڑھی جا رہی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے اس محفل میں آ کر میرے دل کو سکون سا مل گیا ہے۔ میں بڑی خوش تھی۔ خیر محفل ختم ہو گئی تو لنگر تقسیم ہونے لگا، گوشت کی خوشبو ہر جانب پھیل گئی تھی اور تب بھی میرا چہرہ بھی متلانے لگا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر جب زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو میں اٹھ کر باتھ روم کی جانب بھاگی۔ میں الٹی کر کے جب واپس آئی تو میں نے محسوس کیا کہ سب عورتوں کی نظر میری جانب ہے، وہ سب مجھے بڑے دھیان سے دیکھ رہی تھیں۔ پورے گھر میں گوشت کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور اس چیز سے میرا دل مزید خراب ہو رہا تھا۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور ان سے کہا کہ آئیں گھر چلیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ امی کہنے لگی، بیٹا اگر کھانا کھائے بغیر اٹھ کر جائیں گے تو میری دوست ناراض ہو جائیں گی، وہ کہیں گی کہ اس نے ہمارے گھر میں کھانا کیوں نہیں کھایا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ پھر ہم چلتے ہیں۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا، ہارٹ بیٹ بڑھ گئی تھی، سانسیں تھم تھم کر آ رہی تھیں، پھر اچانک میری آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ جیسے کسی نے میرے منہ پر پانی ڈالا ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، میں نے ارد گرد دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ میں بے ہوش ہو چکی تھی، اور مجھے ہوش میں لانے کے لیے انہوں نے میرے منہ پر پانی کا گلاس انڈیل دیا تھا۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر میری امی بے انتہا پریشان ہو گئی، وہ میرے گلے لگی اور بولی، بیٹا کیا ہوا ہے، اب ہم گھر چلتے ہیں، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ تب ایک عورت آگے بڑھ کر امی سے کہنے لگی کہ تھوڑا بہت تو میں بھی جانتی ہوں، وہ محلے کی دائی تھی اور عورتوں کے بچے وغیرہ بھی پیدا کرواتی تھی، وہ نبض ٹٹول کر بلڈ پریشر اور ہارٹ بیٹ وغیرہ بھی چیک کر لیتی تھی۔ وہ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تمہاری بیٹی کا بلڈ پریشر لو ہوا ہے، اگر ایسی بات ہے تو اس کو تھوڑا سا نمک چٹا دینا، یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن پہلے ایک بار مجھے چیک کرنے دو، یہ نہ ہو کہ بلڈ پریشر ہائی ہو، نمک کے استعمال سے اس کی طبیعت اور خراب ہو جائے۔ اس نے جیسے ہی میری نبض ٹٹولی تو اس کے چہرے پر عجیب قسم کے تاثرات ابھرے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، ایک بار پھر میری نبض دیکھی اور پھر میرے دل پر ہاتھ رکھ کر دھڑکن چیک کی۔ وہ کہنے لگی، باجی آپ کی بیٹی کا نکاح ہوا تھا تو کیا میاں بیوی دونوں ساتھ بھی ہوئے تھے؟ تو امی نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے،
تو وہ دائی کہنے لگی اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے کیوں شک پڑ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی دوجی سے ہے۔ یہ بات سن کر تو جہاں میری طبیعت بگڑ گئی تھی وہیں امی کا رنگ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ محلے کی عورتیں فوراً ایک دوسرے کے کانوں میں گھس کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگی تھیں۔ امی تو غصے میں آ گئی، وہ دائی سے کہنے لگی ہاں بس تم ایک کام ہی جانتی ہو، لوگوں کے بچے پیدا کرنا۔ بس اب تو تمہیں ہر انسان ہی حمل سے لگتا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری نبض چیک کر کے کہہ دو کہ بہن تم بھی امید سے ہو، جبکہ مجھے بیوہ ہوئے بھی 13 برس بیت گئے ہیں۔ کمال کی باتیں کرتی ہو، افسوس ہوتا ہے مجھے تم پر، نہ جانے تمہیں دائی کس نے بنا دیا ہے۔ امی اونچا اونچا بول رہی تھی، جبکہ میں تو اندر ہی اندر سے لرز رہی تھی۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ امی بے تحاشا غصے میں بیٹھی تھی تو بھائی امی سے کہنے لگا کیا ہوا ہے امی کا، آپ کا چہرہ کیوں زرد ہوا ہے؟ امی تو غصے میں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات بھائی کے سامنے کرنے والی ہے بھی یا نہیں۔ وہ کہنے لگی دماغ خراب ہوا ہے۔ جمیلہ دائی کہنے لگی مجھے لگتا ہے جیسے سارا امید سے ہے، بکواس کرتی ہے، کچھ پتہ ہی ہے نہیں اس کو اور باتیں بناتی ہے۔ یہ بات سن کر بھائی کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا امی دائی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ جھوٹ بولے؟ آپ نے مجھے یہ بات کہہ کر پریشان کر دیا ہے، میں بھی نرس کو بلا کر سارا کا چیک اپ کرواتا ہوں۔ تو امی کہنے لگی نصیر میں آج کے بعد تمہارے منہ سے ایسی بات نہ سنوں، تم میری پاک باز بیٹی کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا تو دائی نے کیا جھوٹ کہہ دیا، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ ذرا انتظار کریں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی اس خبر کو سن کر اتنا پرجوش ہو جائے گا کہ اس نے نرس کو ہی گھر پر بلا لیا تھا۔ نرس نے میرا چیک کیا تو اس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں بھائی یہ لڑکی سچ میں امید سے ہے۔ اس کے بعد تو بھائی اٹھا اور اس نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ کہنے لگا بے حیا بدکار بری عورت، تم نے یہ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ تم نے ہمارے خاندان کی عزت ڈبو دی ہے۔ اس چیز سے پہلے تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم مر ہی جاتی۔ جبکہ امی بھی چپ چاپ کھڑی منظر دیکھ رہی تھی۔ میں بولی بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ کیا میں بری نہیں ہوں؟ یہ نرس جھوٹ بول رہی ہے۔ بھائی کہنے لگا ہاں ہاں دنیا کا ہر بندہ جو حقیقت بتائے وہ جھوٹا ہے، اور ایک تم ہو جو سچی ہو۔ کیا بات ہے تمہاری، تم تو کوئی بہت نیک ہو جو ہم سب کو جھٹلا کر تمہاری بات پر یقین کریں۔ بھائی تو غصے میں چیخ رہا تھا اور مجھے منہ پر تھپڑ مار رہا تھا۔ اس کا پھر جب غصے میں برا حال ہو گیا تو اس نے مجھے بالوں سے پکڑ دھکا دے کر گھر سے نکالا تھا۔ وہ کہنے لگا نکل جاؤ یہاں سے، جس کا یہ بچہ ہے اسی کے پاس جاؤ۔ جبکہ امی تو بت بنی کھڑی تھی، وہ تو کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ میں دھاڑی تھی امی آپ تو کچھ کہیں۔ امی پھر بھی چپ رہی اور بھائی نے مجھے گھر سے نکال کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے وقت اس طرح سے الٹ سکتے ہیں، یہ تو کوئی عجیب ہی بات تھی۔ میں پہلے تو دروازے کے پاس کھڑی روتی رہی، آتے جاتے لوگ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر پھر میں نے سوچا کہ جب میری کوئی غلطی نہیں ہے، جب میرا کوئی قصور نہیں ہے تو میں یہاں پر کھڑی ہو کر اپنا مذاق کیوں بنواؤں، اپنے اوپر لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع کیوں دوں؟ میں نے اپنے آنسو پوچھتے تھے۔ میں جلدی جلدی محلے سے باہر آ گئی اور رکشہ لیا اور شہر کے سب سے بڑے ہسپتال پہنچ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے لیڈی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروانا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ کوئی کیش موجود نہیں تھی، مگر میں نے جو گلے میں سونے کا ہار پہنا تھا میں اس کے بیچ کر اپنا چیک اپ کا پیسہ دے سکتی تھی۔ مجھے ایمرجنسی میں نمبر مل گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو اس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں تم سچ میں حاملہ ہو۔ اب میرا دماغ تو بھگ سے اڑ گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ میری بات غور سے سنیں، اس وقت ہم دونوں کے سوا اس کمرے کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو سچ بتانے میں مجھے بالکل ہی ہچکچاہٹ نہیں ہے، مگر میرا کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا تعلق نہیں رہا کہ میں ماں بننے والی ہو جاؤں۔ میرا نکاح ہوا تھا اور میرا شوہر ملک سے باہر ہے۔ ہاں وہ اکثر مجھے فون پہ کہتا ہے کہ وہ میرے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ ہو تو دبئی ہے، اس لیے اس کی یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ جبکہ میں تو رات بھر سوئی رہتی تھی اور جب صبح ہو کر اٹھتی تھی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کچھ بدلا ہے، مگر کیا؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے آپ بتائیں کہ میں ماں بننے والے کیسے ہو سکتی ہوں؟ ڈاکٹر اچھی تھی، میری بات سمجھ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ کی تفصیلی طور پر چیک اپ کرانا پڑے گا اور پھر پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا گھٹنا گھٹی ہے۔ ڈاکٹر نے میرے کو ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا ہر رات مجھے نیند کی دوا کے ساتھ ساتھ نشہ بھی دیا جاتا رہا ہے۔ یہ معاملہ صرف اتنی ہی نہیں تھا،
بلکہ مزید سنگین باتیں میرے سامنے آئی تھی کہ میرے ساتھ غلط ہوا تھا اور کسی ایک فرد نے نہیں کیا تھا، نہ جانے میرے ساتھ کب سے یہ سب ہوتا رہا تھا اور کون کون کرتا رہا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ یہ پولیس کیس ہے، تم اپنے مجرم کو خود ڈھونڈو یا پولیس کو اس میں انوالو کرو۔ میں نے کہا میں خود اپنے مجرم کو نہیں تلاش کر سکتی، آپ میری مدد کریں۔ ڈاکٹر نے ہسپتال میں ہی ایک لیڈی کانسٹیبل کو بلایا تھا، میں نے اپنا سارا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی تو تم بے فکر ہو جاؤ، ہم تمہارے مجرم کو جلد ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہسپتال سے سیدھا گھر واپس آئی، میں نے دروازے پر دستک دی تو امی نے ہی دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پر زمانے بھر کا غم و غصہ تھا۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لاک لگا لیا۔ میں 2 دن تک تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ جب رات کو سب سو جاتے تو کچن میں جا کر کچھ نہ کچھ کھا لیتی۔ کچھ دن بیتے تو امی میرے پاس آ گئی، وہ رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی نصیر کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ میں حیران تھی کہ پولیس نے بھائی کو کیوں پکڑا ہے۔ میں بھی امی کے ساتھ تھانے پہنچی تھی تو جو حقیقت میرے سامنے آئی تھی اس نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ پولیس کسٹڈی میں بھائی نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ تگڑی تگڑی آسامیوں سے پیسے لے کر انہیں میرے ساتھ وقت گزارنے کی اجازت دیتا تھا اور اس چیز کے لیے وہ مجھے بھی نیند کی دوائی کھلا دیتا تھا اور میری امی کو بھی یہ بات تو ناقابل برداشت تھی۔ میں نے لیڈی کانسٹیبل سے کہا کہ میں اس آدمی سے ملنا چاہتی ہوں، اس سے پوچھنا چاہتی ہوں اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا، تو ہمیں ملاقات کی اجازت مل گئی۔ سلاخوں کے پیچھے کھڑا نصیر ہنس رہا تھا، کہنے لگا ہاں اب پتہ چلا ہے کہ کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو امی سے مخاطب تھا، میں ان دونوں کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ نصیر کہنے لگا 12 برس کا تھا جب میری ماں کو ابو تمہارے گھر لائے تھے مگر تم نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ میری ماں کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کوٹھی کی پیدائش تھی مگر میری ماں بری عورت نہیں تھی۔ ابو نے میری ماں سے دوسری شادی خفیہ طور پر کی تھی مگر جب انہیں تمہارے پاس گھر لے آئے تو تم نے انہیں اپنے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا اور کہا تھا کہ میرے گھر میں کسی طوائف کی جگہ نہیں ہے، میں کسی بدکار عورت کو اپنے گھر میں رہنے نہیں دوں گی، میری بیٹی پر اس کی موجودگی میں برا بڑا پڑے گا۔ تم بڑا شرافت کا ڈھونگ کرتی تھی، نام بتاؤ تمہاری بیٹی گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے بھی اب کسی طوائف سے کم نہیں ہے۔ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تم اپنی بیٹی پر پردے لاگو کرو گی، پہرے دو گی تو پاک رہے گی؟ نہیں، اگر تم کسی پر انگلی اٹھا سکتی ہو تو اس کا جواب تمہیں مل سکتا ہے۔ تم نے میری ماں کو اتنا ذلیل کیا تھا کہ وہ اس صدمے سے چل بسی تھی۔ ابو مجھے پھر تمہارے پاس لے آئے، تم نے مجھے ماں بن کے پالا۔ میں نے محسوس کیا تم نے مجھے اپنی سگی بیٹی پر ہی فوقیت دی، میرا زیادہ خیال رکھتی تھی، مجھے اپنا بیٹا مانتی تھی، مگر تم نے جو میری ماں کے ساتھ کیا وہ مجھے نہیں بھولتا تھا۔ مجھے تم سے بھی نفرت تھی اور تمہاری بیٹی سے بھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں انتقام لے کر رہوں گا۔ میں دبئی سے اپنے ساتھ رمیز کو بھی اس لیے لے کر آیا تھا کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ تمہیں پیار کے جال میں پھنسا کر گھر سے بھگا کر لے جائے اور پھر وہ دبئی لے جائے، آگے میں تمہیں فروخت کر دیتا، مگر اسے تمہاری معصومیت بھا گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو گھر سے نہیں بھگاؤں گا بلکہ اسے شادی کروں گا، اسے عزت کی زندگی دوں گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسے نہیں تو پھر یوں ہی صحیح۔ اس لیے میں ہر رات تم لوگوں کو نشہ دے دیا کرتا اور تمہاری بیٹی کے ذریعے ڈھیروں پیسے کماتا تھا۔ سارا تمہاری وجہ سے میرے اندر جو انتقام پل رہا تھا وہ ختم ہو گیا اور میرے پیسے کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہی۔ تمہاری ماں نے جو بڑا بول بولا تھا وہ بھی اس کے آگے آ گیا۔ میں یہ بات سن کے اتنی پریشان ہو گئی، میری دھڑکن تیز ہو گئی، میں تو پہلے سے ہی کمزور تھی، چکر آ کر نیچے گر گئی، میری حالت بہت خراب تھی۔ ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ میرا بچہ مر گیا ہے۔ یہ بات سن کر نہ جانے کیوں مگر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میں کسی ایسے بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی جس کے باپ کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ خیر میں نے یہ ساری بات رمیز کو بتا دی اور اسے کہا کہ تم مجھے طلاق دے دو کیونکہ میں تمہارے لائق نہیں رہی۔ تو رمیز نے کہا کہ تم کل بھی پاک تھی اور آج بھی پاک ہو، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، جس نے برا کیا ہے اس کی غلطی ہے۔ میں کچھ ہی دنوں میں آ کر تمہیں رخصت کر کے اپنے گھر لے آؤں گا۔ پھر رمیز مجھے بڑی شان و شوکت سے رخصت کر کے اپنے گھر لے گیا۔ میں امی کو بھی اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ میری زندگی پرسکون ہو گئی ہے مگر میری روح پر جو زخم لگے ہیں وہ مجھے ابھی تک گھائل کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین برائے مہربانی میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔